السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جن صحابی کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور بہادری کے قصے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو چلو چلتے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا، اور ان کی بہادری کے بارے میں سنتے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 صدی عیسوی کے آخری سال یعنی 600 عیسوی میں یا 601 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 30 سال کے قریب تھی، گویا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 30 سال چھوٹے تھے۔ ہجری سن سیدنا علی کی پیدائش سے قریباً 23 سال بعد شروع ہوا، مطلب یہ کہ آپ نے ہجرت سے 23 سال پہلے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ والدہ نے نام اسد یا حیدر رکھا، لیکن والد نے علی نام رکھا، پھر اسی نام پر دونوں کا اتفاق ہو گیا، البتہ حیدر ان کا لقب ہو گیا۔ آپ کی کنیتیں ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ ابو تراب کی کنیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ آپ کے لقب اسد، مرتضی اور حیدر ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ان کا خاندان وہی تھا جو آپ کا تھا، اور یہ قبیلہ قریش کا سب سے زیادہ عزت والا گھرانہ تھا۔ یہ گھرانہ بنو ہاشم کہلاتا تھا، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہاشمی تھے اور سیدنا علی بھی ہاشمی تھے۔ سیدنا علی کے والد کا نام تو عبد مناف تھا، لیکن وہ اپنی کنیت ابو طالب سے مشہور تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ ان کے سگے بھائی تھے۔ ان کا نسب اس طرح ہے: ابو طالب بیٹے تھے عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے تھے ہاشم کے، ہاشم بیٹے تھے عبد مناف کے، اور عبد مناف بیٹے تھے قصائی کے۔ ابو طالب مکے کے بزرگ اور سردار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ وہ چاہتے تھے۔ آپ 25 سال کی عمر تک ابو طالب کے ساتھ ہی رہے، پھر ان کی اجازت سے مکے کی ایک نئے خاتون سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر لی اور الگ رہنے لگے۔ آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو قریش جان کے دشمن بن گئے، لیکن یہ ابو طالب ہی تھے جو آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، وہ بھی ہاشمی تھی۔ یہ آپ پر ایمان لے آئی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجے محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے ہجرت بھی کی اور ہجرت کے 4 یا 5 سال بعد وفات پائی۔ سیدنا علی کوئی 5 برس کے تھے کہ ملک میں قحط پڑ گیا۔ ابو طالب پر ایک بڑے کنبے کا بوجھ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے علی کو مانگ لیا۔ اس وقت سے سیدنا علی آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی پرورش اور تربیت میں آپ کا برابر ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت سیدنا علی کی عمر قریباً 10 برس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت عبید اللہ کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن عمرو بن عبدود بہادروں کی نشانی لگا کر جنگ میں اپنے موجود ہونے کو بتانے کے لیے نکلا۔ جب وہ اور اس کے گھوڑے سوار ساتھی کھڑے ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا: اے عمرو، تم نے قریش کے لیے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی آدمی 2 باتوں کی دعوت دے گا تم ان 2 میں سے ایک کو ضرور اختیار کر لو گے۔ اس نے کہا: ہاں، میں نے یہ عہد کیا تھا۔ حضرت علی نے کہا: میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے کہا: مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ میں مقابلے کے لیے میدان میں اترنے کی تم کو دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے کہا: اے میرے بھتیجے، مجھے کیوں میدان میں مقابلے کے لیے اترنے کی دعوت دے رہے ہو؟ کیونکہ اللہ کی قسم میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا: لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو آگ بگولا ہو گیا اور حضرت علی کی طرف بڑھا۔ دونوں اپنی سواریوں سے اترے
اور دونوں نے میدان کا کچھ چکر لگایا، پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر حضرت علی نے عمرو کو قتل کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عمرو بن عبدود ہتھیاروں سے پوری طرح لیس ہو کر باہر نکلا اور بلند آواز سے پکارا، مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا نبی اللہ، میں اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ عمرو ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر عمرو زور سے پکارا، کیا ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے کے لیے میدان میں آئے؟ اور مسلمانوں کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا، کہاں گئی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم لوگوں سے یہ کہتے ہو کہ تم میں سے جو مارا جاتا ہے وہ اس جنت میں داخل ہو جاتا ہے؟ تم لوگ میرے مقابلے کے لیے ایک آدمی بھی نہیں بھیج سکتے۔ حضرت علی نے پھر کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ۔ عمرو نے تیسری مرتبہ پھر بلند آواز سے مقابلے کے لیے آنے کی دعوت دی، اور راوی نے اس کے اشعار کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر حضرت علی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ عمرو ہے۔ حضرت علی نے کہا، چاہے عمرو ہو، میں جانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے اس کی طرف چلے، ہرگز جلدی نہ کرو، کیونکہ تیری آواز کا جواب دینے والا آ گیا ہے جو عاجز نہیں ہے۔ یہ آنے والا سوچ سمجھ کر اور پکے ارادے کے ساتھ آیا ہے۔ یہ بات میں تم سے سچی کہہ رہا ہوں، کیونکہ سچ ہی ہر کامیاب ہونے والے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ مردوں پر نوحہ کرنے والیوں کو میں تیرے اوپر نوحہ کرنے کے لیے کھڑا کر دوں گا۔ میں تجھے تلوار کی ایسی لمبی چوڑی ضرب لگاؤں گا جس کا تذکرہ بڑی بڑی لڑائیوں میں بھی باقی رہے گا۔ عمرو نے حضرت علی سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں علی ہوں۔ عمرو نے کہا کہ کیا تم عبد مناف، یہ ابو طالب کا نام ہے، کے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمرو نے کہا، اے میرے بھتیجے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تمہاری جگہ تمہارے چچاؤں میں سے کوئی چچا آئے جو عمر میں تم سے بڑا ہو، کیونکہ مجھے تمہارا خون بہانا پسند نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن اللہ کی قسم، میں تمہارا خون بہانے کو برا نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ غضبناک ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنی تلوار سونت لی۔ وہ تلوار آگ کے شعلے کی طرح چمکدار تھی۔ پھر وہ غصے میں بھرا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت علی کھال والی ڈھال لے کر اس کے سامنے آئے۔ عمرو نے حضرت علی کی ڈھال پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر ان کے سر تک جا پہنچی، جس سے سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی نے اس کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری جس سے وہ زمین پر گر گیا، اور اس کے گرنے سے بہت سا غبار اڑا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہنے کی آواز سنی، جس سے ہم لوگ سمجھ گئے کہ حضرت علی نے عمرو کو قتل کر دیا ہے۔ اس وقت حضرت علی یہ اشعار پڑھ رہے تھے، کیا گھوڑے سواریوں اچانک مجھ پر حملہ کر دیں گے؟ اے میرے ساتھیوں، تم سب کو مجھ سے اور مجھ پر اچانک حملہ کرنے والوں سے پیچھے ہٹا دو، میں اکیلا ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ میدان جنگ میں مجھے جو غصہ آتا ہے اس نے آج مجھے بھگانے سے روکا ہوا ہے، اور اس تلوار نے روکا ہے جس کا وار سر کاٹ کر آتا ہے اور خطا نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہ اشعار پڑھے، اس نے اپنی احمقانہ رائے سے پتھروں کی عبادت کی، اور میں نے اپنی درست رائے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی عبادت کی۔ جب میں ایسا کام تمام کر کے واپس آیا تو وہ زمین پر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے وہ میرے کپڑے چھین لیتا۔ میں نے اس کے کپڑے نہیں لیے، اور یوں میں پاک دامن رہا، اور اگر میں گر جاتا تو وہ میرے کپڑے چھین لیتا۔ اے کافروں کی جماعتوں، یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد چھوڑ دیں گے۔ پھر حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے، اور ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم نے اس عمرو بن عبدود کی زرہ کیوں نہیں لے لی، کیونکہ عربوں کے پاس اس زرہ سے بہتر زرہ نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس نے اپنی شرمگاہ کے ذریعے مجھ سے بچاؤ کیا، یعنی اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس وجہ سے مجھے شرم آئی کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی اس حال میں ذرا اتار لوں۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں وہ غزوہ فزارہ سے واپسی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ
واپس آ کر ابھی ہم لوگ 3 دن ٹھہرے ہی تھے کہ ہم لوگ خیبر کی طرف نکل پڑے، اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غزوہ میں گئے تھے، اور وہ یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے: اللہ کی قسم اگر آپ نہ ہوتے، یعنی آپ کا فضل نہ ہوتا، تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔ ہم تیرے فضل سے بے نیاز نہیں ہیں، تو ہم پر سکینہ اور اطمینان کو ضرور نازل فرما، اور جب ہم دشمن سے مقابلہ کریں تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان اشعار کو پڑھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت عامر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عامر، تیرا رب تیری مغفرت فرمائے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو یہ دعا دی ہے وہ ضرور شہید ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھے۔ یہ دعا سن کر انہوں نے کہا: آپ نے ہمیں حضرت عامر سے اور فائدہ اٹھانے دیا ہوتا، یعنی آپ یہ دعا حضرت عامر کو نہ دیتے تو وہ اور زندہ رہتے، اب تو وہ شہید ہو جائیں گے۔ پھر ہم لوگ خیبر پہنچے تو یہود کا پہلوان مرحب اپنی تلوار فخر سے لہراتا ہوا اور یہ شعر پڑھتا ہوا باہر نکلا: سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور تجربہ کار بہادر ہوں۔ میری بہادری اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب کہ شعلہ زن لڑائیاں سامنے آتی ہیں۔ حضرت عامر مرحب کے مقابلے کے لیے یہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے: سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں عامر ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور مہلک مقامات میں گھسنے والا بہادر ہوں۔ ان دونوں کے آپس میں تلوار سے دو ہاتھ ہوئے۔ مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں گھس گئی۔ حضرت عامر نے مرحب کے نچلے حصے پر حملہ کیا۔ حضرت عامر کی تلوار آ کر خود ان کو ہی لگ گئی، جس سے شارگ کٹ گئی اور اسی سے یہ شہید ہو گئے۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عامر کا سارا عمل رائیگاں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: یہ بات کس نے کہی ہے؟ میں نے کہا: آپ کے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا: ان لوگوں نے غلط کہا، عامر کو تو 2 گنا اجر ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور ان کی آنکھ دکھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آج میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے لے کر آیا، آپ نے ان کی آنکھ پر لعاب مبارک لگایا، وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا۔ مرحب پھر وہی اپنے اشعار پڑھتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی یہ اشعار پڑھتے ہوئے نکلے: میں وہ شخص ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا۔ میں جنگل کے ہولناک منظر والے شیر کی طرح ہوں۔ میں دشمنوں کو پورا ناپ کر دوں گا، جیسے کہ کھلے پیمانے میں پورا دیا جاتا ہے، یعنی میں دشمن میں وسیع پیمانے پر خون ریزی کروں گا۔ چنانچہ حضرت علی نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ مرحب کا سر پھاڑ کر اسے قتل کر دیا، اور اس طرح خیبر فتح ہو گیا۔ اس روایت میں اسی طرح آیا ہے کہ ملعون مرحب یہودی کو حضرت علی نے ہی قتل کیا ہے، اور ایسے ہی امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب میں نے مرحب کو قتل کیا تو میں اس کا سر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا جھنڈا دے کر بھیجا تھا۔ جب حضرت علی قلعہ کے قریب پہنچے تو قلعہ والے لڑنے کے لیے قلعہ سے نکل کر باہر آ گئے۔ چنانچہ حضرت علی نے ان سے جنگ شروع کر دی۔ ان یہودیوں میں سے ایک آدمی نے حضرت علی پر تلوار کا زوردار حملہ کیا، جسے حضرت علی کے ہاتھ سے ڈھال نیچے گر گئی۔ حضرت علی نے فوراً قلعہ کا دروازہ اکھیڑ کر اسے اپنی ڈھال بنا لیا اور دروازے کو ہاتھ میں پکڑ کر حضرت علی لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر انہوں نے اس دروازے کو زمین پر ڈال دیا۔ پھر میں نے 7 اور آدمیوں کو لے کر کوشش کی کہ اس دروازے کو پلٹ دیں، لیکن ہم 8 آدمی اسے پلٹ نہ سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعہ کا دروازہ اٹھا لیا۔ مسلمان اس کے اوپر چڑھ کر قلعہ کے اندر چلے گئے اور اس طرح اس کو فتح کر لیا۔ بعد میں لوگوں نے تجربہ کیا تو 40 آدمی اسے نہ اٹھا سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ 70 آدمیوں نے اپنا پورا زور لگایا، تب دروازے کو واپس اس کی جگہ لگا سکے۔
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعہ کا دروازہ اٹھا لیا تھا۔ اسی پر چڑھ کر مسلمانوں نے خیبر قلعہ کو فتح کیا تھا۔ بعد میں تجربہ کیا گیا تو 40 آدمی ہی اسے اٹھا سکے۔